آئیے آج کی اس وضاحتی گفتگو میں مشرق وسطی کی پیچیدہ اور تیزی سے بدلتی ہوئی جغرافیائی سیاست پر بات کرتے ہیں۔ 7 مئی 2026 کی ایک انتہائی تفصیلی رپورٹ سامنے آئی ہے، اور سچ پوچھیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ خطے میں طاقت کا توازن بالکل ہی ایک نیا رخ اختیار کر رہا ہے۔ ہمارا مقصد یہاں کسی خاص سیاسی موقف کی حمایت کرنا نہیں ہے، بلکہ جو دعوے، معلومات اور انٹیلیجنس رپورٹ سامنے آئی ہیں ان کا بالکل غیر جانبدارانہ اور تفصیلی تجزیہ کرنا ہے۔ اس ساری صورتحال کو سمجھنے کے لیے ہم اس تجزیے کو 4 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ پہلے خلیجی ریاستوں کے بدلتے اتحاد، پھر ایٹمی تعطل، اس کے بعد ایران کے داخلی حالات، اور آخر میں اس سب میں چین کی بڑھتی ہوئی مداخلت پر روشنی ڈالی جائے گی۔ چلیے اب اس پر گہرائی سے بات کرتے ہیں۔ ان تمام حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بڑا ہی بنیادی سوال ذہن میں ابھرتا ہے: کیا واقعی مشرق وسطی میں طاقت کا عالمی توازن بنیادی طور پر تبدیل ہو رہا ہے؟ بس یہی وہ فریم ورک ہے جس کے حوالے سے ہم ان تمام اہم دعووں کو پرکھیں گے۔ تو شروعات کرتے ہیں پہلے حصے سے، یعنی خلیجی ریاستوں کے نئے اور مبینہ اتحاد۔ ذرا اس دعوے پر غور کیجیے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ سعودی عرب، کویت، قطر اور عمان، ان چاروں نے مبینہ طور پر امریکہ کو اپنی فضائی حدود اور فوجی اڈے استعمال کرنے دینے سے انکار کر دیا ہے۔ مطلب تاریخی طور پر جو اتنے قریبی اتحادی مانے جاتے تھے، ان کا یہ سفارتی قدم واقعی حیران کن ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ ممالک کسی بھی علاقائی ٹکراؤ میں اپنی سرزمین کو استعمال ہونے سے بچانا چاہتے ہیں۔ یہاں 2 بالکل متضاد بیانوں کا ٹکراؤ نظر آتا ہے۔ ایک طرف امریکہ کا فریڈم پروجیکٹ ہے، جس کا مقصد آبنائے ہرمز کو کنٹرول کرنا اور اسے کھلا رکھنا ہے، اور دوسری طرف یہ چونکا دینے والا دعویٰ ہے کہ اسی پروجیکٹ کے مبینہ طور پر ناکام ہونے کی وجہ سے خلیجی اتحادی اب متبادل کے طور پر ایک نئے چائنا بلاک کی طرف جا رہے ہیں۔ جغرافیائی سیاست کے میدان میں یہ واقعی ایک بہت بڑی تبدیلی کا اشارہ ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، جو کہ نیوکلیئر سٹینڈ آف یعنی ایٹمی تعطل پر مبنی ہے۔ صورتحال کی سنگینی کا اندازہ اسرائیلی انٹیلیجنس اکاؤنٹ NT ٹائمز کے اس دعوے سے لگایا جا سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایران نے اصفہان کے غاروں میں خفیہ طور پر یورینیم چھپا رکھا ہے، اور وہاں زیر زمین سرنگوں کا ایک پورا جال بچھا ہوا ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ نکلتا ہے کہ کسی بھی بیرونی طاقت کے لیے اس جوہری نیٹ ورک کو مکمل طور پر تباہ کرنا اب لگ بھگ ناممکن ہو چکا ہے۔ اسی سے ملتی جلتی ایک اور سوچ اسرائیلی میڈیا یدیوت اہرونت کی رپورٹ میں پڑھنے کو ملتی ہے۔ وہاں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکہ کا کوئی بھی نیا ایٹمی معاہدہ ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام یا حزب اللہ کی حمایت کو نہیں روک پائے گا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ رپورٹ کے مطابق کسی بھی سفارتی ڈیل کے بجائے سیدھا حکومت گرانے کے آپشنز پر زور دیا جا رہا ہے۔ یہاں ذرائع نے ایک انتہائی خاص اور ٹیکنیکل ڈیٹا پوائنٹ پیش کیا ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ امریکہ اس حالیہ ٹکراؤ میں اپنے پیٹریٹ ایئر ڈیفنس انٹرسیپٹر ذخائر کا 50% سے زیادہ حصہ استعمال کر چکا ہے۔ 50%! یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس خلا کو بھرنے میں سالوں لگ سکتے ہیں، اور یہی کمی کسی بھی بڑی فوجی کارروائی میں سب سے بڑی رکاوٹ بتائی جا رہی ہے، کیونکہ مضبوط فضائی دفاع کے بغیر آگے بڑھنا ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ چلیے اب تیسرے نمبر پر چلتے ہیں۔ یہ حصہ ایران کے داخلی حالات کے بارے میں ہے۔ یہ صورتحال انفارمیشن وارفیئر یعنی معلومات کی جنگ کی ایک بہترین مثال ہے۔ پہلے دن اسرائیلی میڈیا پر یہ افواہ پھیلتی ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر مجتبی خامنئی کی موت واقع ہو گئی ہے یا وہ شدید زخمی ہیں، لیکن پھر ٹھیک چوتھے دن صدر مسعود پزشکیان کے ساتھ ان کی 2.5 گھنٹے کی طویل ملاقات نشر کی جاتی ہے۔ یہ بالکل واضح کوشش تھی دنیا کو یہ پیغام دینے کی کہ قیادت بالکل مستحکم ہے اور کنٹرول میں ہے۔ اور اس مستحکم قیادت کے پیغام کے ساتھ ساتھ جو شرائط سامنے آئی ہیں وہ بھی انتہائی سخت ہیں۔ یورینیم کی افزودگی جاری رکھنا، بیلسٹک میزائل پروگرام کو آگے بڑھانا، آبنائے ہرمز کا کنٹرول، اور تو اور جنگ کے معاوضے کا مطالبہ۔ ذرائع کے مطابق یہ صرف شرائط نہیں بلکہ ایک الٹیمیٹم ہے، اور اگر انہیں نہیں مانا گیا تو 100 سالہ جنگ کی دھمکی بھی بیان کی گئی ہے۔ آخر میں آتے ہیں چوتھے حصے پر۔ اس تمام تر صورتحال میں چین کی بڑھتی ہوئی مداخلت۔ اسٹریٹجک حوالے سے سب سے زیادہ چونکا دینے والی بات وہ فوجی امداد ہے جو چین مبینہ طور پر فراہم کر رہا ہے۔ دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکی پابندیوں کو بائی پاس کرتے ہوئے چین ڈرون کی تیز ترین پیداوار کے لیے پرزے اور بیٹریاں دے رہا ہے، اور یہی نہیں، بیلسٹک میزائلوں کے لیے دوہرے استعمال یعنی ڈیول یوز کیمیکلز بھی دیے جا رہے ہیں۔
یہ کوئی عام بات نہیں بلکہ ایک انتہائی گہری اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی طرف اشارہ ہے۔ 20 لاکھ بیرل۔ ذرائع کہتے ہیں کہ یہ وہ تیل کی مقدار ہے جو چین روزانہ ایران سے خرید رہا ہے۔ یہ صرف ایک فگر نہیں ہے بلکہ یہ وہ لائف لائن ہے جو سخت ترین عالمی پابندیوں کے باوجود وہاں کی معیشت کو سانس لینے کا موقع دے رہی ہے۔ اور اگر انہی 20 لاکھ بیرل روزانہ کو ہم سال کے حساب سے ڈالرز میں بدلیں تو یہ لگ بھگ 50 بلین ڈالر کی تجارت بنتی ہے۔ امریکی وزیر خزانہ کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ یہی 50 بلین کی رقم دراصل ایران کے 58 بلین ڈالر کے سالانہ بجٹ کو چلانے کا سب سے بڑا سہارا بن چکی ہے۔ تو سمجھ لیجئے کہ پوری معیشت کا دارومدار اسی پر ہے۔ لیکن ان سب معاشی مفادات کے بیچ میں اچانک ایک خطرناک قیاس آرائی سامنے آتی ہے۔ دعویٰ ہے کہ آبنائے ہرمز میں مبینہ طور پر ایک چینی تیل بردار جہاز پر حملہ ہوا ہے۔ ذرائع نے اس واقعے کو کشیدگی میں ایک تشویشناک اضافے کا باعث قرار دیا ہے اور یہاں تک کہہ دیا ہے کہ یہ حملہ شاید امریکہ کی طرف سے کیا گیا ہے۔ اب خیر، یہ محض ایک قیاس آرائی ہے، لیکن اگر ہم اسے دیکھیں تو اس کے نتائج بہت سنگین ہو سکتے ہیں۔ اس جہاز پر حملے کی سنگینی سمجھنے کے لیے ذرا آبنائے ہرمز کی اہمیت پر غور کریں۔ ذرائع نے کچھ حیران کن اعداد و شمار پیش کیے ہیں کہ یہاں سے روزانہ 20 ارب بیرل تیل گزرتا ہے، جس میں سے 5 ارب بیرل صرف چین کا حصہ ہے۔ اعداد بھلے ہی تاریخی حقائق سے تھوڑے مختلف لگتے ہوں، لیکن ان کا بنیادی مقصد صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ چین کے کتنے بڑے معاشی مفادات اس ایک اہم بحری راستے سے سختی سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو ان تمام دعووں اور تیزی سے پلٹتے ہوئے حالات کے بعد ایک حتمی اور انتہائی اہم سوال ذہن میں گونجتا ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب پرانے خلیجی اتحاد مبینہ طور پر بکھر رہے ہیں اور آبنائے ہرمز ایک نیا اور پرتشدد فلیش پوائنٹ بنتا جا رہا ہے، تو کیا یہ واقعات عالمی سطح پر امریکہ اور چین کے تعلقات کو ہمیشہ کے لیے ایک نئی شکل دے دیں گے؟ یہی وہ سوال ہے جو آنے والے وقت اور تاریخ کا فیصلہ کرے گا۔ آج کی اس وضاحتی گفتگو میں شامل رہنے کا بہت شکریہ۔